السلام علیکم، لاہوریفائڈ اسپیکس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کنگریچولیشنز مسلم امہ، مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی بڑی خوشخبری کی بات ہے، میرے لیے بھی ہے۔ کئی لوگوں کو اس بات سے اختلاف ہوگا، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آیا صوفیہ، جس کو ترکش میں آیا صوفیہ بولتے ہیں، ہاگیا صوفیہ ہیز بین ٹرنڈ بیک انٹو موسک، یعنی کہ جو پہلے چرچ تھا اب اس کو دوبارہ مسجد کا مرتبہ دے دیا گیا ہے۔ تقریباً 8 دہائیوں کے بعد وہاں پر اذان دی گئی اور نماز ادا کی گئی۔ وہ لوگ جو ہماری اس ویڈیو کو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ بیل آئیکن دبا دی تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ بہت بہت شکریہ۔ کورٹ کے اس ورڈکٹ کے اوپر ترکی کے صدر طیب اردگان کا کہنا ہے کہ ہاگیا صوفیہ کا مسجد بننا قبلہ اول مسجد الاقصی کی آزادی کی جانب یہ پہلا قدم ہے۔ انشاءاللہ تعالی مستقبل میں مسلمانوں کی عظمت کو بحال کیا جائے گا اور ان کے کھوئے ہوئے مقام کو دوبارہ واپس لیا جائے گا۔ ہاگیا صوفیہ سینٹرل چرچ تھا گریک آرتھوڈاکس کا، جہاں پر ایمپررز کنگ کی تاج پوشی کی جاتی تھی۔ یہ خالی چرچ نہیں تھا، یہ سمبل تھا۔ بیزنٹائن امپائر جو تھا، بیزنطینیوں کا جو امپائر تھا، اس کے لیے یہ بڑی ہی ویلیو رکھتا تھا، ان کے لیے سینٹر آف پاور اور پوزیشن کی حیثیت رکھتا تھا یہ، یعنی کہ تمام دنیا کی توجہ کا مرکز تھا، یہ سینٹرل آف پاور تھا رومن امپائر کا۔ اوٹومان امپائر کے سلطان محمد نے 21 سال کی عمر میں جب 1453 ہجری میں قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا، تو قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے ساتھ ساتھ ہاگیا صوفیہ کو بھی انہوں نے فتح کیا تھا۔ یہ ایک روایت تھی کہ جب کسی چیز کو فتح کیا جاتا تھا، کنہیں علاقوں کو فتح کیا جاتا تھا، جن علاقوں پر فتح حاصل کی جاتی تھی، تو ظاہری بات ہے اس علاقے کی موجود ہر چیز کے اوپر ان کا قبضہ ہو جاتا تھا، ہر چیز کے اوپر ان کی پوزیشن ہو جاتی تھی۔ لیکن سلطان محمد فاتح یعنی کہ سلطان محمد جو تھے، نہ صرف انہوں نے اس کے لیے رقم ادا کی، یعنی کہ یہ جو چرچ تھا ہاگیا صوفیہ، اس کو فتح کرنے کے بعد اس کی زمین کے لیے انہوں نے باقاعدہ کرسچنز کو رقم دی تھی، ان کو پے کیا تھا، جو کہ ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ یہ ڈاکومنٹس ترکی میں موجود ہیں۔ قسطنطنیہ کی فتح کے بعد سلطان محمد نے ہاگیا صوفیہ کے لیے زمین جو تھی اس کے لیے پے کیا تھا کرسچنز کو، اور وہ جو انہوں نے پے کیا تھا وہ اپنی ذاتی انکم یعنی کہ ان کے جو ذاتی ان کا جو پیسہ تھا اس سے انہوں نے کیا تھا۔ انہوں نے ہاگیا صوفیہ کو ڈیمولش نہیں کیا بلکہ اس کو لک آفٹر کیا تھا، اس کی ٹیک کیئر کی تھی۔ ماڈرن ٹرکی، اس کے جو پہلے صدر تھے مصطفیٰ کمال اتاتürk نے 1934 اور 35 میں ہاگیا صوفیہ کو میوزیم میں کنورٹ کر دیا تھا، مسجد سے میوزیم میں کنورٹ کر دیا گیا تھا، اسلام پر وہاں پر پابندی لگا دی گئی تھی، ترکی کو سیکولر اسٹیٹ ڈکلیئر کر دیا گیا تھا۔ یہ سب چیزیں آپ کو پتہ ہے، لیکن تب سے لے کے اب تک ترکی میں تقریباً 98% کے قریب وہاں کی جو عوام ہے ان کی ڈیمانڈ تھی، ان کی خواہش تھی کہ سلطان محمد کی اس لیگیسی کو دوبارہ بحال کیا جائے، اور کورٹ کے اس ورڈکٹ کے بعد یہ لیگیسی بحال ہو گئی۔ تقریباً 8 دہائیوں آفٹر 8 ڈیکیڈز وہاں پر اذان دی گئی اور نماز ادا کی گئی۔ اذان دی جاتی تھی لیکن وہاں پر نماز ادا بالکل نہیں کی جاتی تھی۔ پوپ فرانسس نے ٹویٹ کیا، بلکہ ابھی نیوز میں بتاتے کہ پوپ فرانسس کہتا ہے کہ آئی ایم ڈیپلی سیڈنڈ بیکاز آف دس ہیپنڈ۔ اور پوپ صاحب آپ اتنے ڈیپلی سیڈنڈ کیوں ہیں؟ تب کیا ہوا تھا آپ کو جب پورے یورپ کے اندر مساجد کو کنورٹ کیا جا رہا تھا، میوزیم میں نہیں بلکہ چرچ میں تبدیل کیا جا رہا تھا، تب تو آپ کی چون کی آواز بھی نہیں نکلی تھی۔ You were not speaking a single word on those things. Why? تو اب آپ کو اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ اب آپ آرام سے بیٹھے، ریلیکس ہو کر بیٹھیں۔ موسک ان کوڈووا، یہ وہ مسجد تھی جو کہ 450 سال تک دین اسلام کا مرکز رہی تھی، یہ اسپین کے اندر تھی، لیکن اس کو جب چرچ میں کنورٹ کیا گیا تو کسی نے کچھ نہیں کہا تھا، اور ہاگیا صوفیہ کو دوبارہ مسجد میں کنورٹ کرنے کے اوپر ان کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ تو چرچ تھا ہی نہیں، اس کا تو میوزیم تھا، بلکہ وہ ایک میوزیم تھا، میوزیم سے اس کو دوبارہ مسجد کا سٹیٹس دیا گیا تھا، کیونکہ میوزیم بننے سے پہلے 550 سال تک وہ مسجد تھی، ہاگیا صوفیہ مسجد تھی۔ لیکن کوڈووا کے اوپر جب اس کو کنورٹ کیا گیا چرچ کے اندر تو کسی نے کچھ نہیں کہا تھا۔ آخر میں ان لوگوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے فار گاڈ سیک بابری مسجد کو اور ہاگیا صوفیہ کو آپس میں نہ ملائے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بابری مسجد کو شہید کیا گیا تھا، وہ بھی ڈیلیبریٹلی کیا گیا تھا، اور بابری مسجد
انڈیا نے یا ہندوؤں نے فتح نہیں کی تھی. ہندوؤں کے نصیب میں تو تاریخ میں کہیں فتح لکھی ہی نہیں ہوئی, تو نہ ہی یہ کبھی کسی چیز کے اوپر فتح حاصل کر سکتے ہیں. ہگیا صوفیہ سلطان محمد نے فتح کر کے ترکی کے اس اقدام کو ہم لوگ سپورٹ کرتے ہیں. میں بلکہ اس کو پرسنلی سپورٹ کرتا ہوں. آپ لوگ اس کو سپورٹ کرتے کہ نہیں کرتے, ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا, اور ہمیں سپورٹ کرتے رہیے. ہمارے چینل کو لائک کیجئے, شیئر کیجئے. بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.